انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے سرخرو ہے تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، سرخرو ہے تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، وگرنہ زمانے میں گزرے ہیں سکندر کتنے، وگرنہ زمانے میں گزرے ہیں سکندر کتنے. درے حسین سے جو فیض یاب ہو نہ سکا، درے حسین سے جو فیض یاب ہو نہ سکا، وہ ذرہ ذرہ رہا آفتاب ہو نہ سکا، وہ ذرہ ذرہ رہا آفتاب ہو نہ سکا. آیا ہے عظمت خلیل اللہ، آیا ہے عظمت خلیل اللہ، مگر حسین تیرا جواب ہو نہ سکا، مگر حسین تیرا جواب ہو نہ سکا، مگر حسین تیرا جواب ہو نہ سکا. حسین تیرے غم میں ساری کائنات روتی، حسین تیرے غم میں ساری کائنات روتی ہے، نکل کر دل روتا ہے چھپ کر رات روتی ہے، نکل کر دن روتا ہے چھپ کر رات روتی ہے. میری بزم میں اب فقط مختصر ہے خطاب کے لیے، اور میں گزارش کروں گا جناب محمد تنویر فاضل صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور خطاب کریں، اور باقی کے تمام حضرات بڑی محبت سے ان کا خطاب سنیں. جناب محمد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام تعریف اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے کربلا میں شہداء کا صبر جیسی نعمت عطا کی، ان کو استقامت عطا کی. ہزارہا کروڑہا درود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس جہاں میں تشریف لائے تو ان کے آنے سے بہار آ گئی. سلام و سلام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خاتم النبی. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی اس بابرکت محفل کو حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا گیا. یوں تو کربلا کے واقعے میں حصہ لینے والا ہر فرد قابل ستائش ہے، مگر حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ جس طرح سے ان کی زندگی گزری اور جس طرح سے ان کی حیات میں میدان کربلا میں سالھائے کربلا
اور بعد میں جس طرح سے ان کی زندگی گزری، ان پر اگر نگاہ دلائی جائے تو اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ جہاں پر کربلا والوں کے مسائل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انسان کی ابتدا کربلا کے وقت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 23 سال 23 سال کی عمر تھی، اور واقعہ کربلا کے بعد آپ نے 35 سال کی اور زندگی پائی، اور 35 سال تک واقعہ کربلا کے بعد آپ حیات رہے۔ پورے عرصہ میں سانحہ کربلا کے بعد کسی نے بھی حضرت امام زین العابدین کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے ہزارہا کوششیں کر لی مگر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا سکے، روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں رہتے تھے۔ 35 سال تک یہی حال رہا، دن رات بس روزہ رہے، کبھی شام کے بازاروں کو یاد کرتے ہیں، کبھی یہ یاد آتا کہ میں کیسا بیٹا تھا، اپنے والد گرامی کی لاش کو تپتی ریت پر چھوڑ کے رونا شروع کر دیا۔ کبھی یہ یاد آتا کیسا بیٹا ہوں، اپنے والد گرامی کو کفن بھی نہ پہنا سکا، رونا شروع کر دیتے۔ جب کبھی بازار سے گزرتے عجیب کیفیت ہوتی، اور یہ صفت تھی حضرت زین العابدین کی، جب وہ ہجوم میں سے گزرتے تھے تو ہجوم راستہ دیتا جاتا تھا۔ ہر روز 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتا، اور نماز بھی محویت کے ساتھ۔ ان کا نام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور زین العابدین کہاں سے عطا ہوا؟ ایک دن اسی طرح محویت کے عالم میں نماز ادا کر رہے تھے، غیب سے آواز آئی، انت زین العابدین، تو عابدوں کی زینت ہے۔ تب سے کسی کو اصل نام یاد نہ رہا، وہ جو عطا ہوئی تھی زین العابدین ہر کوئی اسی نام سے یاد تھا، زین الصالحین، زین العابدین۔ محویت کا نماز میں یہ عالم ہوتا تھا، جب اللہ کے حضور سجادہ پہ کھڑے ہوتے ان کی محویت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک بار گھر کو آگ لگ گئی، لوگوں نے آوازیں دی، سب کچھ چل گیا، آگ وہاں تک بھی پہنچی، لوگ آوازیں دیتے رہے، امام کو پتا نہیں محویت ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے سوال کیا، حضرت آگ کی حدت اتنی زیادہ تھی آپ کو محسوس نہ ہوئی؟ ہم آوازیں دیتے رہے، آپ نے ہماری آواز نہ سنی۔ فرمایا تم کس آگ کی بات کرتے ہو؟ تم اس دنیا کی آگ کی بات کرتے ہو، مجھے دوزخ کی آگ نظر آ رہی ہے۔
میں تو اس آگ کا نظارہ کر رہا تھا، اس سے بچاؤ کی تدبیر کر رہا تھا، دنیا کی آگ کی طرف کیا دھیان دیا؟ غریب پرور، غریبوں کا خیال رکھنے والے، سخی اور سادات کی ساری نسل جو چلی ہے حضرت زین العابدین سے چلی، فرد واحد جو کربلا میں بچے، اللہ نے سادات کی نسل ان سے چلا، اور یہ سخی گھرانہ مدینے میں 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت حضرت زین العابدین فرماتے ہیں، جیتے رہے، افشا نہ ہوا اس بات کا، کسی کو پتہ نہ چلا، جب وفات ہوئی تب پتہ چلا کہ مدینے میں 100 گھر ایسے ہیں کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زین العابدین نے اٹھائی۔ زید بن اسامہ بیمار تھا، ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے، حالت نازک تھی، زین العابدین کے حضور رو پڑے، پوچھا بھائی کیوں روتے ہیں؟ کہا حضرت ایک بات رلاتی ہے، آج کے مادہ پرست دور کو اپنی نگاہ میں رکھو اور اس صحیح کی صحابت کی طرف بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ لوگ جو دینار کی تلی کی طرف دوڑتے ہوئے اپنے پیچھے بسنے والوں کو بھی بھول گئے، اور یہ تتلی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی اس بات کی طرف غور کرنا۔ زید بن اسامہ رو پڑے، پوچھا بھائی کیوں روتے ہو؟ عرض پیرا ہوئے حضرت 15,000 دینار کا قرضہ ہے مجھے، دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، نہ کوئی جائیداد ایسی ہے کہ جس کو بیچ کر قرض ادا کر سکوں، اور نہ ہی کوئی قیمتی چیز میرے پاس ہے جس کو دے کر میں قرض داروں کو ان کا حق دے سکوں، آخری وقت ہے، روتا ہوں میں قرضہ کس طرح سے ادا کروں۔ حضرت زین العابدین پاس بیٹھے، تھپتھپایا، فرمایا بھائی اس بات کی فکر نہ کرو کہ تجھ پہ 15,000 دینار قرض ہے، آپ کا قرض علی بن حسین عطا کرے، آپ کا قرض 15,000 دینار جو آپ پہ قرض ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ اس فکر کو چھوڑ دیں، آپ کا بھائی علی بن حسین آپ کا قرض ادا کرے۔ آؤ درِ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی
آپ کے پاس آ گیا، نہایت خستہ حال، نہایت خستہ حالی میں وہ آیا، آپ نے خدام کو بلایا، پوچھا کیوں کون ہے، کدھر سے آیا؟ کہا مسافر ہوں حضرت، آپ کی صحابت کی بہت دھوم سنی ہے، آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدام سے کہا اسے نہلاؤ، اسے خوبصورت لباس دو، اس کو اپنے پاس رکھو، اچھے سے اچھا اس کو کھانا دو۔ آپ کے پاس رہتا رہا، عرصہ آپ کے پاس رہا، آپ نے خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ایک دن اس کا جانے کو جی چاہا، چلا گیا، راستے سے لوٹ کے آیا، عرض پیرا ہوا حضرت ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں چلا تو جاتا مگر میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی، رستے میں سے پھیر کے لے آیا۔ پوچھا بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ اس کو تپایا، ہمت دی، حوصلہ دیا، فرمایا گھبراؤ نہیں، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ کہنے لگا حضرت کچھ نہیں چاہیے، ضمیر پہ ایک بوجھ ہے، آپ کی حکمت اور سیوا دیکھ کر میرا ضمیر وہ بات کیے بنا جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ اب پیرا ہوا حضرت آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں یزید کی فوج سے بھاگا ہوا سپاہی ہوں، کربلا میں جنہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا، میں ان میں شامل تھا۔ آپ نے اتنی خدمت اور سیوا اور اتنی چاہت کی۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا تو آج مجھے بتا رہا ہے، میں تجھے کربلا والے دن کا جانتا ہوں۔ فرمایا تو مجھے آج بتاتا ہے، میں تجھے کربلا والے دن کا جانتا ہوں۔ عرض پیدا ہوا حضرت پھر خدمت کا اور سیوا کا کیا سبب؟ حضرت زین العابدین فرمانے لگے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ اور ہم نے تنویر اتنا جانا ہے، اور ہم نے تنویر اتنا جانا ہے، وہ صحیح ہے صحیح گرانا ہے، وہ صحیح ہے صحیح گرانا ہے، وہ صحیح ہے صحیح گرانا ہے۔ ایک غلام کو آپ نے زمین دی، اس پہ کاشت کرو اور اپنی گزر اوقات کرو۔ ایک دن حضرت زین العابدین کا دل چاہا میں دیکھوں کہ اس نے اپنی زندگی کو بدلا، وہ زمین کے ساتھ کیا سلوک کر رہا تھا۔ جب دیکھا تو زمین بنجر تھی، اس نے کچھ بھی کاشت نہیں کیا تھا۔ حضرت کو غصہ آ گیا، حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس غلام کو چھڑی مار دی، کہا تجھے زمین سے لیے دی تھی بنا قیمت کے کہ یہ ہماری زمین ہے، اس کو رکھو، اس پہ کاشت کرو، اپنی گزر بات کرو، تم نے اس کا خیال بھی نہیں کیا، چھڑی ماری، گھر چلے گئے۔ گھر گئے
کسی صورت چین نہیں مل رہا. فرمایا اس غلام کو لے کے آؤ. غلام کو ڈھونڈا, وہی چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی. فرمایا جس طرح سے میں نے تجھے مارا ہے مجھے بھی مارو. حضرت کے قدموں میں گر پڑا. حضرت میری یہ مجال کہ میں آپ کے ہاتھ اٹھاؤں. فرمایا میرے ضمیر کو سکون نہیں مل رہا کہ میں نے تجھے کس جرم کی پاداش میں مارا ہے. کہنے لگا حضرت میں یہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا تو جا وہ زمین ہم نے تجھے دی. وہ زمین کا ٹکڑا بنا قیمت بنا مول کے اس کو عطا کر. سبحان اللہ. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. جب حضرت زین العابدین کا وقت تھا تو آپ بھی امام کہلواتے تھے اور حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں امام وقت, میں امام زمان. اب کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت زین العابدین کی طرف ہو گئے اور کچھ لوگ جو تھے حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف ہو گئے. ایک دن لوگوں نے عرض کیا حضرت ہمیں آپ یہ بتائیں کہ امام ہے کون اس وقت. فرمایا چلو حرم میں حجر اسود سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ امام زمان کون. مقررہ وقت پر حضرت محمد بن حنفیہ کے ماننے والے بھی چلے گئے اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماننے والے چلے گئے. حضرت نے فرمایا محمد بن حنفیہ سے حجر اسود کے سامنے جاؤ, اس سے پوچھو. اس نے پوچھا اے حجر اسود بتا میں امام وقت ہوں. کوئی آواز نہیں آ رہی. پھر حضرت زین العابدین حجر اسود کے سامنے گئے. فرمایا حجر اسود اللہ کے حکم سے بتا کہ میں امام وقت ہوں. حجر اسود سے آواز آئی کہ ہاں وقت کے امام زین العابدین. فیصلہ ہو گیا. بعد میں محمد بن حنفیہ نے کہا میں نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وقت کا امام یہ ہے. میری کیا وجہ, میں کہاں جرأت کر سکتا. بس یہ لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے کہ امام کون ہے میں نے یہ سب کچھ کیا. اور جب کربلا سے واپسی پر حضرت زین العابدین کو لایا گیا, زنجیریں پہنائی گئی اور اونٹ پہ بٹھایا گیا. بیمار ہے, لاغر ہے, لطیف ہے. آنکھوں کے سامنے 72 لوگ اس جہاں سے جا چکے تھے. کیا عالم ہوگا ان کے درد کا, ان کے رنج کا کیا عالم ہوگا. غور طلب بات ہے, رنج ہے, درد ہے. اونٹ کے کجاوے پہ ہے, تب رنج دینے والے, غم دینے والے کا خیال ہے. خیال اس رب کی طرف ہے جس نے غم دیا ہے, اس کی یاد میں نہیں. خیال حضرت زین العابدین کا اللہ رب العزت کی طرف ہے, اس کی رضا پہ راضی ہے. ہم لوگ
محفل کے آخر میں 2 منٹ کے لیے سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے کو گراں سمجھتے ہیں، گراں جانتے ہیں، پابندے سلاسل ہے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت زین العابدین کو اس وقت جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کی زبان مبارک پہ کیا لگا ہے؟ ان الدیاری ھذا صبا یومن علار دل حرم، ان الدیاری ھذا صبا یومن علار دل حرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے صبح کو چلنے والی ہواؤں، آج تمہارا گزر اگر گنبد خضرا سے ہو تو میرے نانا کے حضور عرض کرنا، ایک پابندے سلاسل قیدی آپ کو سلام کہتا ہے، جس کے سامنے 72 جان اشاروں نے اپنی جانیں دے دی، پابندے سلاسل زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ قیدی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، تیرا گزر مدینے کی طرف ہو، وہ کھجوروں کے جھرمٹ میں دیکھ لو، اس مزار کی طرف اپنے رخ کو کر لو، وہاں پہ وہ کمڑی والا سویا ہوگا، لیٹا ہوگا، میری طرف سے سلام کرنا، اپنے مدار کو چھو گے، میرا سلام عرض کرنا، بلغ سلام روضۃ فیہا النبی المحترم۔ حضرت زین العابدین نے اس غم کی گھڑی میں یہ اشعار کہے تھے، بڑے غور طلب، آپ ان کے غم کی طرف نگاہ کریں اور کیفیت کا اندازہ لگائیں، صورتحال کو دیکھیں کہ کیسے بیبیاں ان کے ساتھ ہیں اور خود اونٹ پہ ہیں، اس عالم میں وہ سلام عرض کر رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں کہ بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، من وجہہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجیٰ، من ذاتہ نور الہدیٰ، من کفہ بحر الہمم۔ میرے اس نانا کو سلام عرض کرنا، اس مدنی کو سلام عرض کرنا، اس کالی کملی والے کو سلام عرض کرنا کہ جس کا چہرہ مبارک شمس الضحیٰ چمکتا ہوا سورج ہے، جن کے گال چاند ہے اور جن کی ذات نور ہدایت ہے اور جن کی ہتھیلیوں میں صحافت ہی صحافت ہے، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ آج لوگ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور تم درود پڑھتے ہو، سلام کرتے ہو، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ زین العابدین سے پوچھو کیسے پہنچتا؟ کیا وہ فتووں کو نہیں جانتے؟ کیا وہ مسئلوں کو نہیں جانتے؟ آج 14ویں صدی کا ملا ان سے زیادہ مسائل کو جاننے والا بن گیا، کہتا ہے سلام پڑھتے ہو کیسے جاتا ہے، درود پڑھتے ہو کیسے جاتا ہے؟ زین العابدین بتا رہے ہیں ایسے جاتا ہے، بلغ سلام روضۃ فیہا النبی المحترم، بلغ سلامی روضۃ
فيها النبي إقبالنا مجروحا من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم. ہمارے جگر کو اے نبی آپ کے ہجر نے پارا پارا کر دیا اور میں قربان جاؤں طوبیٰ لأہل بلدتن. اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بچنے والے لوگوں کی خدمت پہ، ان کی قسمت پہ، ان کے نصیب پہ رشک کرتا ہوں. فیہا النبی المحترم کہ وہ اس دیار میں رہ رہے ہیں، اس بلد میں رہ رہے ہیں. بلدات فیہا النبی المحتشم. اے نبی محتشم وہ آپ کے شہر میں رہ رہے ہیں. کیا نصیب ہے ان کی، کیا قسمت ہے ان کی کہ آپ کے مدینہ میں رہ رہے ہیں. دیکھیے دور رہنے والوں نے مدینہ کی فضاؤں کو کس طرح سے یاد کیا، کس طرح سے تڑپ ہے اس شعر میں. اقبالنا مجروحا من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدة فیہا النبی المحتشم. اے نبی محتشم کے شہر میں بسنے والوں، میں قربان ہو جاؤں تمہارے نصیب پہ، تمہاری قسمت پہ، تمہاری خوشیوں پہ کہ تم نبی محتشم کے دیار میں بستے. کون فرما رہا؟ کون فرما رہا؟ مدینے کے لیے کون تڑپتا ہے؟ کوئی شخص مدینے چلا گیا. دیکھیے بات کرنے والے بھی کس کس رنگ کی بات کرتے ہیں. مدینے گیا عشق والا تھا، واپس آیا گستاخ مل گیا، کہتا ہے کیا لینے گئے ہو؟ ایمان بھی دیا ہے، ایمان ضائع کر رہا. کہنے لگا حضرت ایمان میں نے لیا بھی اسی انہی سے تھا، دے دے نہیں کو. کہنے لگا ایمان ضائع کر رہا ہے، کیا لینے گئے تھے وہاں پہ، کیا ہے وہاں؟ اس نے کہا ایمان انہی سے لیا تھا، انہی دے دے. بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین انت بشفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. اے رحمت للعالمین آپ شفیع ہیں محشر کے، محشر میں شفاعت کرنے والے ہیں. اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. اس زین العابدین پر، اپنی ساری امت پر اس دن اپنا فضل رکھنا، کرم رکھنا. کیا اشعار میں ڈلے ہوئے جذبات ہیں اور کیا سچائی اور پاکیزگی ہے ان میں. بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین ادرک لزین العابدین. کہنا چاہیے، کہنا چاہیے. اب جو کہنا ہے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اگر کسی کی جسارت ہے تو سوال کر لے. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین ادرک لزین العابدین مخبوس عہد الظالمین فی الموقب والمزدحم فی الموقب والمزدحم. اے رحمت للعالمین اس زین العابدین کی مدد فرمائیے. ادرک زین العابدین، اے رحمت للعالمین آئیے میری مدد فرمائیے.
میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، میں اتنی ہی استدعا کر سکتا ہوں۔ میں نے ہواؤں سے آپ کے سلام کے لیے کہا ہے، جو میرے سلام کو اپنے دوست پہ اٹھا کر آپ کے منار اقدس تک پہنچ کر میرا پیغام عرض کر رہی ہے، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، ادرک لزین العابدین۔ اے زین العابدین تیرے تحیر میں قربان ہو جاؤں، اے زین العابدین تیری صداؤں میں قربان ہو جاؤں۔ کس طرح سے پکار رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ پکارو، اگر اس ذات کو پکارنا ہے تو اس طرح سے پکارو۔ اے شعراء، اے سخن میں اٹھتی ہوئی ہواؤں، اے ناخوانوں اس طرح سے پکارو جس طرح میں پکار رہا ہوں۔ تم تو آزاد ہو، تمہاری آزادیوں کو سلام۔ میرے پابندے سلاسل ہونے کو دیکھو، لوگوں کے کہنے پہ لاد پڑھنا نہ چھوڑ دینا، لوگوں کے کہنے پہ شعر لکھنا نہ چھوڑ دینا۔ مجھ پہ جو وقت آیا ہے اس وقت کو دیکھو، اور پھر دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید ظالمین فی الموکب والمزدرون۔ اے رحمت للعالمین، اس زین العابدین جو پابند سلاسل ہے اس کی امداد کے لیے آئیے۔ ظالموں کے ہاتھوں حیرانی اور پریشانی میں یہ آپ کو صدا دے رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حضرت جتنے بھی اوصاف ان کے بیان کیے جا رہے ہیں اتنے ہی کم ہیں، ہم ان کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، جن کی ساری زندگی اس طرح سے گزری، کبھی کربلا والوں کے پیاس کو یاد کر کے روتے، کبھی ان کی شہادتوں کو یاد کر کے روتے۔ بہت لوگوں نے کوششیں کی کسی طرح سے ہنس دیں، کسی نے پوچھا حضرت بہت کوششیں کر کے دیکھ لی، اب بتا دیں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا تو نبی بھی واقعات کربلا مجھے کہنے والے آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو نے واقعہ کربلا دیکھا، میں نے واقعہ کربلا دیکھا، تو بھی دیکھ لیتا تو کبھی نہ مسکراتا۔ اللہ نے کربلا کے شہیدوں کی رواح پر کروڑہا اپنی برکات کا نزول، ہم گناہگاروں کو اللہ رب العزت کی ذات ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق آمین آمین آمین۔ اللہ ہمت عطا فرمائے آمین آمین کہ ہم اس کے بتائے ہوئے ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ چل سکیں، آمین۔ اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈال سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسل بعد نسل ہمارے گھرانوں میں کوئی گستاخ اور بے ادب نہیں۔ جناب محمد تنویر خالد صاحب آپ فرما رہے تھے، بشر کو کیا فرشتوں سے ایسی بندگی ہوگی، بشر کو کیا فرشتوں سے ایسی بندگی ہوگی، حسین ابن علی آئے کہ دنیا دیکھتی ہوگی۔ بشر کو کیا فرشتوں سے ایسی بندگی ہوگی، حسین ابن علی آئے کہ دنیا دیکھتی ہوگی۔ ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یارا، ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یارا، خدا سے حشر میں یہ التجا شبیر کی ہوگی، خدا سے حشر میں یہ التجا شبیر کی ہوگی۔ میرے شیخ شفیع محمد برکت علی اسی شعر کے نیچے لکھتے ہیں، ایک بے نیاز باپ نے بے نیازی کی حد کر
اصغر کا پیاس سے جب دم گھٹنے لگا پانی مانگا، ہنس کر فرمایا لہو پیتے ہیں پانی کربلا والے نہیں پیتے، لہو پیتے ہیں پانی کربلا والے نہیں پیتے، تیری بے نیازی کا باپ تشنا تھا، شاہ کونین نے شیر خواہ اصغر نے سراب فرما کر مکمل کر دیا، سراب فرما کر مکمل کر دیا۔ تاریخ ایسی کوئی مثال ڈھونڈ کے لائے، تاریخ ایسی کوئی مثال ڈھونڈ کے لائے کہ سر تن سے جدا ہو مگر موت نہ آئے، تاریخ ایسی کوئی مثال ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا ہو مگر موت نہ آئے، سوچوں میں صبر و رضا کے جو مائنی، سوچوں میں صبر و رضا کے جو مائنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ میری بزم کے اگلے سراہنا ہے جناب محمد شاہد منیر صاحب، جن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور رات پاک پیش کریں، اور باقی کے تمام حضرات بڑی محبت سے درود پاک عابد کریں۔ صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت زیادہ مبارک ہوئے اور مقصود بھائی کہ بڑی پیاری بزم سے جاتے ہیں اور اسی سارے اکٹھے ہو کے بیان کا موقع ملتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل سے جانے ہیں، اور اسی محبت کے نال بلند آواز نال درود پاک کا گانا پیش ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے جگہ آپ نے نالین اتارے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے اور بھوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، ہوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ،
سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے، اور لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، بڑھئے صلی اللہ علیہ نہایت ہی خوبصورت نعت ماشاءاللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی،
दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा फिर क्या वो डूबे जो मोहम्मद के दरारे हुए हैं या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह पूरे कद से जो खड़ा हो तो ये तेरा है करम मुझको झुकने नहीं देता है सहारा जो मोहम्मद के दरारे हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के दरारे हुए हैं और जितने भी सहारे हैं सुबुक करते हैं पर इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा क्या वो डूबे जो मोहम्मद के दरारे हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के दरारे हुए हैं
बबल गए इसके रसूल जनाब किबला पीर सरकार जी का खिताब शुरू है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो 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 वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सरकार जी आगे आवाज। महफिल को महफिल माशा बड़ी अच्छी दावत कर रहे हैं। महफिल को ये कि रोक पर जहाँ है ये महफिल का चूंकि स्पीच हो किताब हो नसर पे हो नजर पे हो और नजर में कुछ पढ़ा जा रहा है उसकी तारीफ तो ये नसर की जरूरत जरूर की तारीफ होगी इससे रोका नहीं जा रहा जारी ही रखा जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफात करने तो हम तेरे हैं ये जहाज की है क्या लोग कलम तेरे हैं। आज तो नए गिरने वाले किसी ने सवाल किया अभी मिराज शरीफ के अयाम है हुजूर की सफात है। अल्लाह ताला जिसको जो सिर्फ दे उसकी मर्जी और मंशा कोई उसमें दखल नहीं दे सकता। वो कादिर मुतलिक है जिसको जितनो नवाज है जिसको जैसा नवाज है जिसको जितना नवाज है जब जैसी नवाज है अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना नवाज के इम्तिहान लेने वाला उनको वसीला दे के रब से पास है। रब्बे का याद तो इतना महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा फरमा दिया और उस खाली के कुल मालिक के कुल राज़ी के कुल खला के आलमीन के रहमत लिल आलमीन को मुख्तार बना हर दिया। मुख्तार को बना दिया तो ये सवाल कुछ लोगों को ज़हन में ये कहा आगे ब्रेक कर जाता है कि मुख्तार तो अल्लाह है। अगर आप सबको आवाज आ रही है तो आप बोले। जी आवाज आ रही है माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने नबूवत पाक हज़रत कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नहीं बेशुमार पाक साहब उन्होंने एक सिर्फ जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तार होना है। बेशक एक सिर्फ सरकार की मुस्तार होना है। कहते हैं अल्लाह मुस्तार है। मुस्तार का लफ्ज़ मैंने क्या किया ना जैसे कि आप लोग कुछ प्यारे घर में बैठे हैं बहुत सारे सृष्टि के मामलात को आपको इख्तियार देना पड़ता है जिसका नाम है अल्लाह और मुताबिक आप है वैसी से अपने को तस्दीक करो आपके जब पेश किया है तो ये मुख्तारनामा जिसको मुख्तारनामा कहते हैं मुख्तारनामा आम होता है मुख्तारनामा खास होता है तो ये मुख्तारनामा ये मुख्तार ये मुख्तार इसका लुग़वी माना है प्यार दिया जाना। तो इसलिए अल्लाह से अपने तैनात को तमाम के तमाम प्यार फरमाए। बेशक जानता है कि क्या चीज़ है देने वाला जानता है कि इसको क्या इरादा है। तो मुख्तार का मतलब इख्तियार किया जाना अल्लाह ने अपने रसूल को ये इख्तियार दिया। साहिब-ए-रुबात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया
کٹی اپنے محبوب کو قادر کل بنایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشرف و مشرف و بشارت فرمائی ان اللہ کا شاہد اور مبشرہ اللہ کے رسول شخص کی اللہ کے رسول میں توبہ ہوا کائنات کے مبشرہ اور خوشخبری سنانے والے ہیں وہ نذیر کو درس سنانے والے ہیں. اب اشرف حدیث میں پڑھتے ہیں 10 اشرف مبشر کو سارے غالب میں جنت کی طرح اللہ فرما رہی نگاہ اپنے سے کوئی طرح نہیں جنتیوں کے نام کے خاصے ہیں دوستوں کے نام بے شک جتنا بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا فرمائیں کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں حضور نے یاد رکھنا فرمائیں آپ جو کیا ہوا پلٹا ہو تو نے بندہ کسی جہنمی کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ رہے حضور ڈر سرا حضور نے بتا دیا کہ یہ جہنمی ہے یہی کام اور تنقید سے کر رہا تھا لیکن اتنا کیا ہوا ہنسی سے ڈرتا ہوا آیا گیا صحابہ کے خیال کر رہا ہے یہ تو کام حملے کر رہا ہے حضور نے تو بتایا یہ جہنمی ہے لیکن کام میں جہاد کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے وہ اتنے چمک کھا کے زمین پہ گرتا ہے اپنی خنجر سے اپنی طرح مار دیتا ہے اے یقین آسان سے کہہ رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ حضور نے فرمایا کسی کا کبھی حرام ہے اس نے اپنی جان کا خیال رکھا اس لیے ہم لوگ جو لیول دکھاتے ہیں یہ جائز کا الحمدللہ پوری دنیا میں اس کا ضرور کے عمر میں کوئی بھی ایسے کرتے ہیں سارے آنے والے محبت رسول والے عمل والے ہیں عمل والے ہیں عمل کا پرچار کہ کسی بھی علاقے میں ملک میں جیسے ہم مثال کرنے عمل کی تصویر
पूरे मुस्तफा इबादत मेरा होगा, इबादत इबादत नहीं है। जिस बंदगी में अदब मुस्तफा का ख्याल रखा जाए, उसकी मुस्तफा का ख्याल रखा जाए, वो इबादत इबादत नहीं है, वो ख्याल ख्याल नहीं है, वो इबादत इबादत नहीं है जिसमें हुजूर का ख्याल आए। अल्लाह ताला आपको हम सबको वो तौफीक अता फरमाए। हज़रत बिलाल फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सदीक, सरकार तशरीफ ले गए फलां कबीले में, दुल्हा के लिए तशरीफ ले क्यों है? नमाज ज़ोर का वक्त था, आप मोहम्मद दरवाजे की नमाज नहीं कर ले। साहबा बोले कि कितना ख्याल था सरकार, आपने अबू बकर सदीक ने नमाज शुरू करवाई, नमाज ज़ोर कराई में हमारी शरीफ का नीयत है, सरकार ने नमाज शुरू करवाई, सरकार सदीक पर रज़ियल्लाहु ताला और आप इसी असना में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में तशरीफ ले आए। अब पता नहीं हदीस में बात है, आप में आप के हुजूर का इस्तकबाल शुरू करना दिया, यही नहीं किया तो जैसा हमने जनाजा शुरू किया, और सिद्दीक नहीं हज़रत सिद्दीक अकबर उस मसले से नीचे आना शुरू हो गए। सरकार करीम ने फरमाया कि सिद्दीक नमाज को जारी रखने की वो किसकी राह होगी। अब हुजूर ने वहीं से नमाज शुरू किया और नमाज तस्दीक करवाई, और हुजूर ने इरशाद फरमाया नमाज सलाम के बाद सिद्दीक ने क्या किया? पहले सिद्दीक ने कहा या अल्लाह अबू का
ये अल्लाह सरकार जी। कमाल है हुसैन आपके साथियों की रोशनी, कमाल है हुसैन आपके साथियों की रोशनी, मुझे तो एक भी चिराग बुझा हुआ न मिला। कमाल है हुसैन आपके साथियों की रोशनी, मुझे तो एक भी चिराग बुझा हुआ न मिला। कटे हुए खुले हुए सरों के दरमियान में कमर, कटे हुए खुले हुए सरों के दरमियान में कमर, कोई भी सर मुझे झुका हुआ न मिला, कोई भी सर मुझे झुका हुआ न मिला। इस बात की गवाह है तुर्बत बतूल की, इस बात की गवाह है तुर्बत बतूल की, नाराज कलमा गो से है बेटी रसूल की, नाराज कलमा गो से है बेटी रसूल की। इकबाल जिससे राजी नहीं बिनते मुस्तफा, इकबाल जिससे राजी नहीं बिनते मुस्तफा, इस कलमा गो ने सारी इबादत फजूल की, इस कलमा गो ने सारी इबादत फजूल की। आदम की किसी रूप में तहकीर न करना, आदम की किसी रूप में तहकीर न करना, फिरता है खुदा जमाने में बेस बदल कर, फिरता है खुदा जमाने में बेस बदल कर। मेरी बज़म के आखिरी सलाह है जनाब मोहम्मद फरूक वासी साहब, जिनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, नात पाक पेश करें और बाकी के तमाम हजरात बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक आगे करें। सल्लल्लाहु अलैहि तसव्वुर में नजर डूबी तो नालैन मोहम्मद चूम लिया, तसव्वुर में नजर डूबी तो नालैन मोहम्मद चूम लिया। बैठे बैठे फर्श जमी पे अर्श का जीना चूम लिया। हजरे अस्वद चूम न पाए, माँ का तलवा चूम लिया। हजरे अस्वद चूम न पाए, माँ का तलवा चूम लिया। नाम मोहम्मद लब पर आया, हमने अंगूठा चूम लिया। दोषे नाता चाशा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल दहलीज को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे जब होठ मुझे उनके कदमों की तरफ ले गए, जब होठ मुझे होठ भी नक्शे कदम बन गए, इतना चूमा होठ
کبھی روزہ کبھی پردہ چوما، کبھی جاری کبھی روزہ کبھی پردہ چوما، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما، منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے، منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے، وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما، وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما، ایک آہٹ کے لیے سات مدینہ چوما، ایک آہٹ کے لیے سات مدینہ چوما، ایسا یہ کوثر کی لار، السلام ایسا یہ کوثر کی لار، السلام اے فاطمہ کے نونہال، السلام اے فاطمہ کے نونہال، السلام یا حسن یا حسین، السلام السلام یا حسن یا حسین، السلام السلام اے میرے عالی مقام، السلام اے میرے عالی مقام، السلام زین العابدین، السلام السلام زین العابدین، السلام السلام اے میرے عالی مقام، دل میں ہے لاکھوں تمنائیں مگر، دل میں ہے لاکھوں تمنائیں مگر، عرض میں کیا کیا کروں المختصر، پنجتن کا واسطہ اے حق نما، پنجتن کا واسطہ اے حق نما، ایک نظر وہ چاند سا چہرہ دکھا، پنجتن کا
ایک نظر وہ چاند سا چہرہ دکھا ہو کرم کی ایک نظر سرکار زین العابدین ہو کرم کی ایک نظر سرکار زین العابدین وقت مشکل آ پڑا سرکار زین العابدین وقت مشکل آ پڑا سرکار زین العابدین ہادیو رہبر کرم کی ایک نظر رہبر کرم کی ایک نظر سیدو سرور کرم کی بس ایک نظر السلام اے میرے عالی مقام کیجئے مقبول ہم سب کا سلام السلام اے میرے عالی مقام کیجئے مقبول ہم کا سلام پیش کر رہے تھے تھا الگ سارے زمانے سے کرینہ اس کا تھا الگ سارے زمانے سے کرینہ اس کا اپنے ہی خون پہ تھا سفینہ اس کا اپنے ہی خون پہ تھا سفینہ اس کا غور کیجئے تو زمانے میں بچا ہی کیا ہے غور کیجئے تو زمانے میں بچا ہی کیا ہے کربلا اس کا نجف اس کا مدینہ اس کا کربلا اس کا نجف اس کا مدینہ اس کا اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پروردگار سنتے ہیں کہ رہتا ہے تو شہرت کے قریب پروردگار سنتے ہیں کہ رہتا ہے تو شہرت کے قریب جب خنجر حسین پر چلا تو تجھ پر کیا گزری جب خنجر حسین پر چلا تو تجھ پر کیا گزری صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا ہو غلام وہ دل نہ کر قبول جو عقل کا ہو غلام وہ دل نہ کر قبول السلام کے لیے تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں اصل قرآن
सलाम या एक नजर वो चांद सा मुखड़ा देखा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात तशरीफ रखें और शरीफ मोहम्मद शरीफ लक्ष्मणी के साथ दुआ में शामिल अवला हक़ीक़त पाक पढ़ें। जनाब तारिक साहब इस महफिल में मौजूद है, उनके वालिद मुहतरम की बरसी है और जनाब हज़रत क़िबला हकीम अब्दुल हई साहब की परसों ही बरसी उनकी हो है। उनके लिए खुसूसी दुआ करें और जितने भी यहाँ साथी वो बैठे हैं, इनके जो भी अजीज़ व क़ारिब इस दुनिया पानी से पर्दा कर चुके हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह खुसूसी दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी पढ़ा उनका नाम मान में दर्ज फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه। دوستو साथियों, काफ़ी दोस्त हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ करें। इसी महफिल के जनाब अब्दुल कयूम साहब, ये तकरीबन 5-6 दिन होने वो भी हॉस्पिटल में हैं, और हमारे मोहतरम जनाब अब्दुल रऊफ भट्टी साहब की आहलिया की बहन सीरे से उनके लिए भी खुसूसी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ से और भी जो साथी यहाँ बैठे हैं, जो भी इनके अज़ीज़ व क़ारिब घरों में हैं या हॉस्पिटलों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिक़ामत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व अज़वाजि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मर्द व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व अदखिलना जन्नतल मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर मा मदा या वासिअल करमी या वासिअल करमी या वासिअल करमी। ऐ अल्लाह पाक गफ़ूर रहीम मालिक कायनात, आपके फज़ल आपके करम से आपका जो जिक्र किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुरूद पाक पढ़ा, आज अहले बैत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का जो आज जिक्र हुआ, ऐ रब्बुल आलमीन उनके सदक़े तेरी बारगाह में मौला हाथ फैलाए मांगते हैं हम सब की हाजतों को पूरा करो। करीम जो भी दुआएं दिलों में हमारे हैं, मौला करीम तुझसे कोई चीज़ छुपी नहीं, परवरदिगार आलम हर एक की नेक हाजत पूरी फरमा दे। रब्बे करीम इस महफिल का सवाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन आज़ाना मस्किना आका की शान निशान पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ैल सैयदना बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हम जिक्र तक जो भी मोमिनीना वल मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अंबिया नबी रसूल सिद्दीकीन सालिहीन शुहदा मुरसलीन तबईन तबताबईन गौस कुतुब औलिया इकराम, अल्लाह पाक सब की पाक पेश करते हैं। फरमा रब्बे करीम सब के दर्जात बुलंद अता फरमा। हाज़रीन मजलिस के जो भी अज़ीज़ व क़ारिब इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर चुके हैं, रब्बे करीम जो कुछ भी पढ़ा मौला सब के नाम अमाल में दर्ज फरमा दे। रब्बे करीम जो तूने सवाब अता किया मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मौला करीम
سب کے نام اعمال میں درج فرما دے مولا سب کے درجات بلند عطا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا زیارت نصیب فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سب کی پیاس کو بجا دے اے رب کریم اپنا دیدار عطا فرما مولا کریم اپنا دیدار عطا فرما اے رب العالمین اپنا دیدار عطا فرما اے رب کریم گناہگار ہے سیاہکار ہے بدکار ہے کچھ بھی ہیں لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے مولا اپنا فضل کرم عطا فرما دے مولا کریم ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے فضل اپنے کرم کو دیکھ مولا کریم اپنے فضل کو دیکھ ہمارے ساتھ معاملہ فرما اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اپنے احکام کو رب العالمین پورا اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما مولا کریم ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما ہمارے سینوں کو روشنی عطا فرما عشق مصطفیٰ عطا فرما عشق مصطفیٰ عطا فرما اے رب العالمین ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کا قاری بنا قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل والا بنا دے اے رب کریم اپنی خاص کرم وادی عطا فرما اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے اے رب کریم جن پر تو راضی ہے ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما دے مولا ہمیں بھی شامل فرما دے اے رب کریم جتنے بھی ساتھی آئے ہیں سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما قدم قدم پر مولا ان کو نیکیاں عطا فرما سب کے گھروں میں خیر و عافیت پیدا فرما سب کے گھروں میں سکون پیدا فرما سب کے گھروں میں جو بیماریاں وہ دور فرما اے رب کریم ہمارے والدین پر اپنا خاص فضل کرم عطا فرما ان کے درجات بلند عطا کر اے رب کریم جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اے مولا کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم سب کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے نیک و صالحہ بنا دے اے رب کریم اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے مولا اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما دے مولا کریم اہل بیت کی محبت عطا فرما اہل بیت کی محبت عطا فرما مولا کریم ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل کرم عطا فرما یہود و کفار سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما مولا کریم ہمیں نیک و صالح حاکم عطا فرما دے نیک و صالح حاکم عطا فرما دے اے رب کریم بروں سے ہماری جان چھڑا دے مولا اپنا خاص فضل کرم عطا فرما اپنا خاص فضل کرم عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے اے رب کریم تیری بارگاہ میں خصوصی دعا کرتے ہیں مولا کریم قبلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مولا وہ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے مولا شفاء کلی عطا فرما دے اے رب کریم اپنا خاص فضل کرم عطا فرما دے جناب قیوم صاحب اور جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب اے رب العالمین اور بھی جتنے جو ساتھی ہیں مولا کریم بیمار ہیں جناب عبداللہ رؤوف بٹی صاحب کی اہلیہ کی بہن بیمار ہے اے رب العالمین کو بھی صحت کامل عطا فرما خصوصاً بخصوص ہماری بہن جو محفل کا اتنا پیارا اہتمام کرتی ہے مولا اس کو صحت کامل عطا فرما صحت کامل عطا فرما اس طرح تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو سجاتی ہے مولا اے رب کریم اس کی زندگی کو سجا دے مولا ان کی زندگی میں جو پریشانیاں دور فرما دے نیک و صالحہ اولاد عطا فرما نیک و صالحہ اولاد عطا فرما اولاد نارینہ سے سرفراز فرما دے اولاد نارینہ سے سرفراز فرما دے مولا اپنے کرم نوازی عطا کر دے اے رب کریم آج تیرے اس مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اہل بیت کا جو ذکر ہو رہا ہے ان کا صدقہ مانگتے ہیں مولا زین العابدین کا صدقہ مانگتے ہیں مولا کریم وہ صحیح تھے اے رب کریم صحیح کا صدقہ مانگتے ہیں مولا کرم نوازی عطا کر دے جو دلوں میں خواہش ہے جو تمنا ہے مولا سب کی پوری کر دے بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد دے دے مولا نیک و صالح اولاد دے دے جن کو بچوں کی ضرورت ہے ان کو بچے عطا کر جن کو بچیوں کی ضرورت ہے ان کو بچیاں عطا کر نیک و صالح بچیاں دے دے مولا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا والا جن کے اندر کردار ہو وہ مولا بچیاں ہمیں دے دے اے نبی کریم اپنی کرم نوازی عطا کر جو بچیاں گھروں میں جوان ہیں ان کے لیے کوئی بہتر اسباب پیدا کر دے مولا بہتر اسباب پیدا کر دے تم مسبب الاسباب ہے تم مسبب الاسباب ہے مولا تو ہی اسباب پیدا کرنے والے ہیں مولا بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا کر دے جو والدین
बच्चियों के लिए परेशान है मौला, मौला करम नवाजी अता कर। बेटियों के लिए कोई अच्छे रिश्ते अता कर दे, अच्छे रिश्ते अता कर दे मौला, अपनी करम नवाजी अता कर। इस घर में खैर बरकत अता फरमा, अपनी रहमतों का नज़ूल अता कर मौला, अपनी रहमतों का नज़ूल अता कर मौला, करम नवाजी अता कर। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी यहाँ समाहा बैठे हैं मौला, इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख मौला, अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता कर, तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता कर मौला, सबके घरों में खैर वाफियत पैदा फरमा, सबके घरों में सुकून पैदा फरमा, अपना फजल करम अता कर। इस कोइत पर भी अपना फजल करम अता कर मौला, इस कोइत पर भी अपनी रहमत नाज़िल फरमा। तैयार गैर में मौला रिज़्क़ के लिए आए हैं मौला, हम सबको हलाल और वाफ़ रिज़्क़ अता कर, किसी को किसी का मोहताज न कर, अपने हिदायत से अता कर दे, अपने हिदायत से अता कर दे मौला, तू सबको देने वाला है, सबकी झोलियां भरने वाला है। करम नवाजी अता कर दे मौला, करम नवाजी अता कर दे मौला, जो भी दिलों में ख्वाहिश है मौला पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़िही हबीबिही व क़ासिम रिज़्क़िही। ऐ रब्बे करीम जिन साथियों ने इस महफिल में मौला हिस्सा लिया है मौला, ऐ रब्बे करीम उनके माल जान औलाद में बरकत अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़िही हबीबिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो ज़बा पर कलमा जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।